بیمہ میں جو زائد رقم ملتی ہے اس کے بارے میں غامدی صاحب نے مقامات میں لکھا ہے کہ وہ کمپنی تو اپنی طرف سے نہیں دیتی کہ ہم یہ سوال اٹھائیں کہ کمپنی نے پیسہ سودی سرمایہ سے دیے ہیں، بلکہ بیمہ جس معاملے کے لیے کرایا جاتا ہے اگر وہ پیش آ جائے تو جو کچھ ملتا ہے وہ معاہدے کی روح سے دوسروں کی جمع شدہ رقوم ہی سے ملتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہاں پر ایک مشکل ہے کہ یہ بات اس صورت میں صحیح ہو سکتی جب ہر کسی کو مدت پوری ہونے پر اتنی ہی رقم ملے جتنی اس نے جمع کروائی ہے، مگر انشورنس میں جو رقم مدت پوری ہونے پر ملتی ہے وہ اس رقم سے بہت زیادہ ہوتی ہے، جو کہ لازمی سی بات ہے کمپنی ادا کر رہی ہے اور کمپنی نے کہیں اور سے کمائی ہے۔ کمپنی نے جہاں سے بھی کمائی ہے اس سے کیا فرق واقع ہوتا ہے؟ یہاں ایک نظام بنا دیا گیا کہ ہم اس نظام میں کنٹریبیوٹ کریں گے، اور وہ اس اصول پر بنایا گیا کہ یہ ایک عقد معاونت ہے۔ ہم جب رقم حوالے کر دیں گے تو کسی دوسرے کو اگر ضرورت پیش آ گئی ہے تو ایک قاعدے ضابطے کے مطابق اس کو مل جائے گی، مجھے پیش آ گئی ہے تو ایک قاعدے ضابطے کے مطابق مجھے مل جائے گی۔ وہ کتنی ملے گی کتنی نہیں ملے گی، اب تک جو تجربہ ہے وہ یہ ہے کہ 13% 14% سے زیادہ ڈیمانڈز ہوتی ہی نہیں، بہت بڑی رقم ان کے پاس جمع ہوتی ہے۔ وہ چونکہ ایک نظام چلا رہے ہوتے ہیں تو رقم جمع ہو گئی ہے اس کو آگے کاروباروں میں بھی لگا لیتے ہیں، اس سے بھی کوئی فرق نہیں پیدا ہوتا۔ یہ اصل میں کوئی نہ قرض دینے کا معاملہ ہے، نہ یہ کوئی کاروبار کیا جا رہا ہے، یہ ایک عقد معاونت ہے۔ تو عقد معاونت میں جو بھی آپ طے کر لیں، یہ بارہا آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اداروں میں یہ لوگ کر دیتے ہیں کہ بھئی آپ 15 20 روپے مہینے کے کٹوا دیا کریں، کسی کو ضرورت پیش آ گئی تو آپ کو اتنے پیسے دے دیے جایا کریں گے، اس میں کمپنی بھی ڈال دیتی ہے اپنی طرف سے۔ تو اگر ایک ملازمت دینے والی کمپنی یہ کر سکتی ہے تو کاروبار کرنے والی کمپنی بھی کر سکتی ہے، کسی لحاظ سے بھی اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوتا۔